ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، مرحبا، تشریف رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس طرح کلاس روم میں مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری کلاس روم میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کے بارے میں بھی جانتے ہیں، جس میں ہم کلام بھی سنتے ہیں، نعت شریف بھی سنتے ہیں، اور پھر آج کے سبق میں ہم ریڈنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور پھر بچوں سے ہوتے ہیں سوالات جن کے دیتے ہیں بچے جوابات۔ تو جواب اور سوال کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، اور پروگرام کی طرف چلنے سے پہلے ہم بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے۔ جی، آپ کا نام؟ محمد زید۔ محمد زید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ محمد حسان۔ محمد حسان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ محمد زازان اتاری۔ محمد زازان اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ محمد عدیل رضا اتاری۔ محمد عدیل رضا اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور بچہ بھی ہوتا ہے جو ہمیں کلام سناتا ہے، ثنا خواں ہوتا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ثنا خواں کون ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ محمد ایان رضا اتاری۔ محمد آیان رضا اتاری۔ آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل پرسن موجود ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، مگر یہ دیکھیں آپ، ان سے ہم سنیں گے کہ ان کا جذبہ کیسا ہے کہ یہ ہمیں کلام بھی سنائیں گے۔ تو آیان رضا اتاری، آپ یہ بتائیں کہ آپ دیکھ نہیں سکتے تو کلام کیسے یاد کرتے ہیں؟ سن سن کے۔ سن سن کے یاد کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے ان کو حافظہ مضبوط دیا ہے کہ یہ سنتے ہیں اور کلام یاد کر لیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ خوبصورت کلام سنائیں گے۔ مگر ابھی نہیں، ابھی وقت ہوا ہے پہلے یونٹ کا، اور ہمارا پہلا یونٹ کون سا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی، ہمارا پہلا یونٹ ہوتا ہے قرآنک نالج۔ اور قرآنک نالج کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ابھی جو ہم سنتے ہیں نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جانا، یہ اس کی قدر اس وقت ہوگی جب قیامت کا دن ہوگا، اور لوگ ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے کہ ایک نیکی مل جائے تو ہم جنت میں چلے جائیں۔ اس لیے کہ وہ جو دن ہوگا وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اس وقت حساب کتاب کیا ہوگا کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں۔ نامہ اعمال تولے جائیں گے کہ اس بندے نے نیکیاں زیادہ کی یا گناہ زیادہ کیے۔ اس دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رحمت ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اس دن شفاعت ہوگی، وہ دیکھنے جیسی ہوگی۔ کوئی جہنم میں جا رہا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو بلائیں گے اور اس کا دوبارہ حساب کتاب کیا جائے گا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جیب سے نکال کے ایک روکا اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیں گے۔ اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا صرف ایک پرچی سے۔ وہ آخر میں وہ جو بندہ ہوگا وہ پوچھے گا کہ اس پرچی میں کیا تھا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس پرچی میں وہ درود پاک تھا جو تو دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک درود پاک پڑھنا اس کو قیامت کے دن کیسا کام آئے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک نیکی، 10 رحمتیں اور 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھا جانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس کی قدر جب ہوگی جب ہمیں اس کی حاجت ہوگی۔ تو پیارے بچوں، مومن تو ویسے بھی نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ نیکیاں مل جائے اتنا زیادہ مزہ آ جائے، اتنا ہی زیادہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ہم جنت کے قریب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت میں ہی جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ عاشق رسول ہیں۔ کیا ہیں ہم؟
आशिक़ रसूल। हम आशिक रसूल हैं इंशाअल्लाह। जन्नत हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के से इश्क करने वाले, मोहब्बत करने वाले, अल्लाह ने चाहा तो हम जन्नत में ज़रूर जाएंगे, मगर नेकियों का सिलसिला भी साथ साथ करते रहें। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का सिलसिला भी जारी रखें, इंशाअल्लाह इसकी ढेरों बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो नियत करेंगे इंशाअल्लाह रोज़ाना प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जी तो प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है पहले यूनिट का, और हमारा पहला यूनिट कौन सा है? क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी, कुरान एक नॉलेज है, पहला यूनिट है हमारा कुरान एक नॉलेज। और कुरान एक नॉलेज में हम कुरान पाक में मौजूद कुछ चीज़ों के बारे में अनोखी बातें जानते हैं। तो देखते हैं कि आज हम कुरान एक नॉलेज में किस चीज़ के बारे में जानेंगे। जी दिखाएं। जी तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने जिस तरह इंसानों को पैदा फरमाया है, इसी तरह अल्लाह पाक ने जानवरों को भी पैदा फरमाया है। और ये जानवर भी एक तरीके से अल्लाह पाक की नेमत है। हमें बहुत सारे वक्तों पे जानवर काम आते हैं। जैसे अगर जानवर नहीं होते, जैसे हम सब्जी के साथ साथ गोश्त भी खाते हैं, कुछ जानवर हमें गोश्त खाने में काम आते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमें सवारी में काम आते हैं। तो ये भी अल्लाह पाक की क्या है, एक नेमत है कि जिस पर हम सफ़र करते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिन पर सामान लाद कर सफ़र किया जाता है। और पहले ज़माने में तो ये गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, तो जो सफ़र हुआ करते थे जानवरों पर ही हुआ करते थे। जैसे ऊँट पर सफ़र हो गया, या फिर घोड़े पर सफ़र हो गया, या फिर गधे पर सफ़र हो गया, इस तरह के सफ़र हुआ करते थे। हाथी पे भी लोग सफ़र किया करते थे, लोग नहीं बल्कि हाथी पे तो कह लें कि बादशाह सफ़र किया करते थे। जैसे कि अभी खूबसूरत गाड़ियों में बादशाह सफ़र करते हैं, उस वक्त में बादशाह हाथियों पर सफ़र किया करते थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है कुरान एक नॉलेज में, वो है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। घोड़ा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉर्स। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम जो जानेंगे वो घोड़े के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? घोड़े। इंग्लिश में क्या कहते हैं घोड़े को? हॉर्स कहते हैं। जी, कुरान पाक में जहाँ इंसान, जिन्नात, फरिश्तों का जिक्र है, इसी तरह कुछ जानवरों का भी जिक्र कुरान पाक में हमें मिलता है। और वो उन जानवरों में से एक जानवर घोड़ा भी है। घोड़े का जिक्र भी कुरान पाक में मिलता है। कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह पर घोड़े का जिक्र है। सबसे पहले घोड़े पर किसने सवारी की? सबसे पहले घोड़े पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सवारी फरमाई। सबसे पहले घोड़े पर किसने सवारी की? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सवारी फरमाई, क्योंकि इससे पहले जो घोड़ा था वो वहशी जानवर था। इस हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सवारी करने से पहले फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सवारी फरमाई, और इसके बाद इस पर सफ़र करने का सिलसिला शुरू हो रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी घोड़ा ये पसंद था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी घोड़े पर सवारी फरमाई, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास भी चंद घोड़े थे, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके नाम भी रखे हुए थे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घोड़े को पसंद भी फरमाया, और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास घोड़े भी थे जिन पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र फरमाया करते थे। तो प्यारे बच्चों, कुरान एक नॉलेज में हमने ये जाना कि घोड़ा ऐसा जानवर है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में भी मिलता है। और घोड़े पर सवारी जो सबसे पहले की वो किसने की? जी, मतलब जाग रहे हैं, सुन रहे हैं। सबसे पहले घोड़े पर सवारी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की। और इससे पहले घोड़ा क्या था? वहशी जानवर था, वहशी जानवर था। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घोड़ा क्या था? जी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घोड़ा पसंद भी था, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास घोड़े भी थे जिन पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र फरमाया करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये था कुरान एक नॉलेज जिसमें हमने घोड़े के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल की। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी तो प्यारे बच्चों, यूनिट है आए नात पढ़ें, और इसमें हमारे साथ हैं आयान अत्तारी मौजूद हैं, जो कि स्पेशल पर्सन हैं और देख नहीं सकते मगर बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं, कलाम सुनाते हैं। तो देखते हैं कि ये आज हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं। जी आयान भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? अर्शे उला से आला मीठे अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा। तो प्यारे बच्चों, सब मिल के पढ़ेंगे? जी चलें, हम ये कलाम सुनेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह इस कलाम का खुलासा भी सुनेंगे और इसके मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग भी जानेंगे। जी तो पहले कलाम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
وسلم علیک یا حبیب اللہ عرش علا سے اعلیٰ عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ کیسا یہ پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد کیسا یہ پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر خواہ ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روضہ خواہ ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روضہ ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روضہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا کلام سننے کی سعادت حاصل کی ہم نے اور یہ کلام کس کا ہے آپ کو آپ میں سے کون بتائے گا نوزایان نظر بتائیں گے امیر علیہ سنت جی یہ کلام کس کا ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی اب اس کی کچھ مشکل ورڈز ہیں کچھ ورڈز ہیں جن کی میننگ ہم جاننے کی سعادت حاصل کریں گے روزہ کسے کہتے ہیں روزہ جی بتائیں قبر شریف کو کسی گنبد شریف گنبد شریف کو تو گنبد کہتے ہیں روزہ کسے کہتے ہیں میرے آقا کا میرے آقا کا روزہ کہہ رہے ہیں نا میرے آقا کا روزہ سے مراد یہ ہے یعنی زمین کا وہ حصہ جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک ٹچ ہے ابھی بھی زمین کا وہ حصہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی زمین پر جس زمین پر ٹچ ہے نا وہ حصہ روزہ کہلاتا ہے اور سبز گنبد کو بھی روزہ کہا جاتا ہے جو انہوں نے کہا نا آیان رضا نے سبز گنبد تو سبز گنبد کو بھی روزہ کہا جاتا ہے اچھا بالا ہے ہر مکان سے بالا یعنی اس کا معنی کیا ہے سب سے اونچا ہے نبی پاک کا روزہ بالا کہتے ہیں اونچے کو اچھا ایک اور ورڈ یوز ہوا خواہ خواہ کہتے ہیں چاہے جیسے یہاں یوز ہو نا خواہ ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روزہ خواہ ایک نظر بھی دیکھا یعنی چاہے ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روزہ لکھا ہوا نا ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر خواہ ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روزہ اچھا سبز سبز کون سے کلر کو کہتے ہیں
گرین کلر کو کیا کہتے ہیں؟ سبز گنبد. جی تو پیارے بچوں اب اس کی وضاحت سنتے ہیں کہ اس کلام کے جو رائٹر ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کلام میں کیا فرما رہے ہیں، اس کا خلاصہ سنتے ہیں. زمین کا وہ حصہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ملا ہوا ہے وہ کائنات کی ہر جگہ سے کیا ہے؟ افضل ہے. جب اس شعر میں کہا گیا نا کہ ہے عرش اولا سے اعلیٰ، عرش اولا سے بھی اعلیٰ ہے میٹھے نبی کا روزہ، تو یہاں روزے سے کیا مراد ہے؟ وہ جگہ مراد ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم ملا ہوا ہے، جس جگہ پر وہ عرش اولا سے بھی اعلیٰ ہے، وہ جگہ عرش اولا سے بھی اعلیٰ ہے. اور ہم علماء کرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ کعبہ شریف سے بھی بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تو عزت اور شان ہی کچھ اور ہے نا، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو جسم مبارک سے جو حصہ ملا ہوا ہے اس کی یہ شان ہے کہ وہ عرش اولا سے بھی اعلیٰ ہے، عرش و کرسی سے بھی اعلیٰ ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا شان ہوگی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے کیا ہیں؟ سردار ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے پیارے نبی ہیں. اللہ پاک ان سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو کیا ہی کہنے. پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں ہیں وہ جگہ ساری کائنات سے بھی افضل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے وہ جگہ مکہ شریف سے بھی افضل ہے. جیسا کہ شعر میں ہے کہ مکے سے بھی اس لیے افضل ہوا مدینہ، مکے سے بھی اس لیے افضل ہوا مدینہ کہ حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار مبارک کی حاضری ایسا زبردست عمل ہے کہ جس نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت کا جو یہ عمل ہے یہ ایسا زبردست عمل ہے کہ جس نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار مبارک کی زیارت کی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہے اس کے لیے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. جیسا کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. پیارے اسلامی بھائیو، شفاعت یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ شفاعت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا مل جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے اس کا تو بیڑا پار ہو گیا نا. قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ماں باپ جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بچوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون؟ ماں باپ ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بچے بہت بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی ماں باپ کی محبت بچوں کے ساتھ ویسی ہوتی ہے. ماں باپ بچوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ ماں کی محبت کی تو مثال دنیا میں دی جاتی ہے کہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کون؟ سب سے زیادہ محبت کرنے والا دنیا میں کون ہوتا ہے؟ ماں ہوتی ہے نا. مگر ماں بھی قیامت والے دن کام نہیں آئے گی. وہ ماں بھی کہے گی کہ مجھے ایک نیکی دے دے بیٹا میں جنت میں چلی جاؤں. ایسی نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس دن. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس کو شفاعت مل جائے اس کے کیا کہنے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی روزہ مبارک کی زیارت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ پاک ان بچوں کی آمین کے صدقے ہم سب کو میٹھے مدینے کی بعض اور حاضری نصیب فرمائے. جو کرس مدی چینل کے ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک میٹھے مدینے کی بعض اور حاضری نصیب فرمائے. جی تو پیارے بچوں یہ تھا اس کلام کا خلاصہ. اور آخری شعر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے ایک بہت ہی پیاری دعا ہے کہ جب جسم سے جان نکل رہی ہو روح قبض ہو رہی ہو اس وقت بھی آنکھوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا روزہ ہو. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینہ پاک میں مرے، کیونکہ جو مدینہ پاک میں ایمان کی حالت میں مرے گا اس کی شفاعت میں خود کروں گا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود فرمان بھی ہے. تو کیسی پیاری دعا ہے. اللہ پاک ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے کہ ہمیں بھی میٹھے مدینہ پاک روزہ مبارک کی ہم زیارت کر رہے ہو اور ہماری روح
ہمارے بدن سے جدا ہو اور ہمیں جنت البقیع میں مدفن ملے، ہمیں مدفن جنت البقیع میں مدفن ملے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس عطا ہو جائے، ایک کاش، آمین بجاہ نبی الامین۔ پیارے بچوں، یہ تھا یونٹ ہمارا آئیں نعت پڑھیں، جس میں ہم نے نعت پڑھی بھی، سنی بھی، اور اس کے مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانی، اور پھر اس کلام کا خلاصہ بھی سنا۔ اب چلتے اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آج کا کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو جلدی جلدی نکال لیں، اگر آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے تو اس کتاب کو آپ نیٹ کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ www.dawatislami.net پہ یہ کتاب موجود ہے، وہاں سے یہ کتاب نکال لیں۔ اگر آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں فزیکلی یہ کتاب لینا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً بھی یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی کتاب ہے بچوں کے لیے، ایمانیات، عقائد کے حوالے سے اور بہت ساری خوبصورت باتیں، انفارمیٹیو باتیں اس میں موجود ہیں۔ تو یہ کتاب سب بچوں کو لینی چاہیے، اور خوبصورت ورک ہے اس کا، اس میں مدینہ پاک، مکہ پاک کی تصویریں بھی ہیں، اور بہت خوبصورت کتاب ہے، بچوں کو لینی چاہیے، پڑھیں گے، سنیں گے، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایمانیات و عقائد ہے۔ اس کے 2 سوالات ہم پڑھ چکے تھے پہلے، اب اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے پچھلی مرتبہ جو لاسٹ کوشچن پڑھا تھا، اللہ عز و جل، اللہ پاک کب سے ہے اور کب تک رہے گا، جس کا ہم نے جواب سنا تھا اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد والا سوال جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ جی آپ ریڈنگ کریں سی۔ تمام جہان والوں کو کس نے بنایا؟ تمام جہان والے کو کس نے بنایا؟ تمام جہان والوں کو کس نے بنایا؟ جی جواب، اللہ پاک نے تمام جہان والوں کو بنایا۔ جی تمام جہاں والوں کو اللہ پاک نے بنایا۔ کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، سب کو پیدا کرنے والا، سب کا خالق اور مالک اللہ پاک ہے۔ آپ کہہ لیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چونٹی کو بنانے والا، پیدا کرنے والا بھی اللہ پاک ہے، اور بڑے سے بڑا جانور، ہاتھی، انسان کی ضروریات کی چیزیں، ہر چیز اللہ پاک نے بنائی ہے۔ جی نیکسٹ کوشچن پڑھیں گے، بہت اچھے سوالات ہیں اور بہت اچھے جوابات ہیں۔ جی سب کو پالنے والا کون ہے؟ سب کی تخلیق کرنے والا اللہ پاک ہے۔ اب سوال ہوا ہے کہ ان سب کو پالنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، تخلیق فرمانے والا اللہ پاک، سب کو پالنے والا کون ہے؟ جی اللہ پاک سب کو پالنے والا ہے۔ جی جواب ہے اللہ پاک سب کو پالنے والا ہے، سب کا رزق دینے والا، سب کو پالنے والا اللہ پاک ہے۔ جی بلکہ ایک خوبصورت بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ منقول ہے کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے، اور اللہ پاک سب کو پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، محبت فرمانے والا ہے، بہت کریم رب ہے ہمارا۔ تو بہت مزہ آ رہا ہے اللہ پاک کے حوالے سے ہم جو کوشچن آنسر پڑھ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی پیارے اور اچھے سوالات ہیں کہ سب کو پالنے والا کون، سب کو پیدا کرنے والا کون، اور یہ عقائد والی باتیں ہیں، یہ ہمیں سب کو معلوم ہونی چاہیے، اور یہ باتیں ہمیں معلوم بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں میں ماں باپ سے عرض کروں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو ابھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں، تو یہ جو دینیات، عقائد کی باتیں ہیں، یہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرتے رہنا چاہیے، ان کو بتاتے رہنا چاہیے، تاکہ ان کے ذہن میں بھی آئے کہ سب کو پالنے والا کون، سب کو پیدا کرنے والا کون، سب کو رزق دینے والا کون، اللہ پاک۔ تو یہ بچوں کے دل میں بھی اللہ پاک سے محبت ہو۔ پھر دعا مانگنا سکھانا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز چاہیے تو اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک ہی ہے جو ساری چیزیں دینے والا ہے۔ تو بہت ہی اچھا ٹاپک ہے جس کو ہم نے آج ریڈنگ بھی کی اور پڑھا بھی، سمجھا بھی۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، اور وہ بہت انٹرسٹنگ یونٹ ہے، اور کہہ لیں کہ وہ بچوں کے مطابق ہی ہے، بچوں کے حوالے سے ہی ہے۔ کون سا یونٹ ہے؟ بچوں کے سوالات، زور سے سب مل کے، بچوں کے سوالات۔ جی نیکسٹ یونٹ ہے ہمارا بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ یونٹ ہے بچوں کے سوالات۔ تو تیار ہے سارے سوالات کے لیے؟ جی ماشاءاللہ۔ جی دیکھتے ہیں کہ کس کے حصے میں آسان سوال آتا ہے اور کس کے حصے میں مشکل سوال آتا ہے۔ میرے لیے تو سارے آسان سوالات ہیں۔ دیکھیں اس یونٹ میں ہمارے پاس 2 ٹیمیں موجود ہوتی ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی۔
ٹیم اے سے سوالات کا سلسلہ رہے گا اور ٹیم بی سے بھی. دیکھتے ہیں کون زیادہ جوابات درست دیتا ہے, اور ان سوالات کے ذریعے ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہوگا, ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. جی تو ٹیم اے بتائے وہ کون سی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی؟ قرآن مجید کی. قرآن مجید کی. فوراً جواب دیا ماشاءاللہ, اور بہت ہی خوبصورت سوال تھا اور انہوں نے فوراً جواب دیا ماشاءاللہ. اب کرتے ہیں ٹیم بی سے سوال. مسجد حرام میں کون سے 2 مقدس پتھر ہیں؟ مسجد الحرام کہتے ہیں جہاں مکہ مکرمہ ہے. حجر اسود. جی 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 جی. مقام ابراہیم. جی آپ کا جواب درست ہے. مسجد حرام میں وہ کون سے 2 پتھر ہیں جو مقدس ہیں؟ ایک حجر اسود ہے اور دوسرا مقام ابراہیم. ماشاءاللہ دونوں بچوں نے فوراً جوابات دے دیے, دونوں بچوں نے درست جواب دیے ہیں. ایک سوال دونوں سے ہو گیا. اب ٹیم اے سے دوبارہ سوال ہے. کسی ایک غار کا نام بتائیں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقت گزارا ہو. یہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے. غار ہرا. جی غار ہرا میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وقت گزرا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک کی کچھ آیتیں وہاں بھی نازل ہوئیں. اور اب ہے ٹیم بی سے سوال. جی ٹیم بی سے سوال ہے کہ مسجد نبوی کس شہر میں؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف میں. فوراً جواب دے دیا ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے بھائی, آج تو فوراً جوابات دے رہے ہیں, سب تیاری کے ساتھ آئے ہیں سوالات کی جوابات کی. تو دیکھیں یہ سوالات تھے, اس میں ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ کسی ٹیم کو اونچا دکھائیں اور کسی ٹیم کو نیچا دکھائیں, کسی کو جیتائیں اور کسی کو ہرائیں, نہیں, بلکہ ہمارا سوالات کا مقصد یہ تھا کہ بچوں میں ایک کمپٹیشن کی فضا قائم ہو. جی سوالات کے ذریعے, جوابات کے ذریعے ہمارے بھی علم دین میں اضافہ ہو. تو پیارے بچوں بہت اچھے سوالات تھے جن کے اچھے جوابات دیے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تو اختتام میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, اگر آپ سے ہمارا پروگرام مس ہو گیا تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. یوٹیوب پر کڈس مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے, وہاں جا کر آپ کلاس روم کے سارے ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو ایک مشورہ دوں گا کہ شیئر ضرور کیجیے گا, کیونکہ شیئر کرنا نیکی کی دعوت عام کرنا ہے. اسے لائک بھی کریں, اسے سبسکرائب بھی کریں. سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جایا کرے گی جب بھی ہمارا کوئی بھی پروگرام اس کڈس مدنی چینل والے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گی, آپ بہت جلدی اس کو دیکھ سکیں گے. تو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دوہرا لیتے ہیں کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے, کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.